چھٹا کا جو سفر تھا وہ جو پولیٹیکل موبلائزیشن تھی اس میں بھی آپ ان کے ساتھ رہے. ہاں اس سے بیوی وہاں گھروں میں خواتین کے ساتھ میٹنگز کرتی تھی. پہلے یہ ہوا تھا کہ فرسٹ جو ان کی پبلک اپیئرنس ہاں پہلی دفعہ وہ عام لوگوں میں گھر سے باہر نکل کے ہاں گئی ہیں. لیاری میں سومرو فیملی جو تھی جس میں احمد علی سومرو ایم پی ہوتے تھے اور ایک بیگم نور جہاں سومرو صحیح. بہت ایکٹیو خاتون تھیں. وہ کافی قید کاٹی انہوں نے بھی اور احمد علی سومرو نے بھی. انہوں نے بیگم صاحب نے کہا ہم نے میلاد شریف رکھا ہے. اس زمانے میں جمع ہونے کے لیے پابندی تھی نا ہاں ماشاء اللہ تھا. بالکل ایسا ہی. اور سیاسی اجتماع وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوتے تھے. اجازت تھی. ہاں کہا کہ جی بیبی کو آپ بھیج دیں. تو انہوں نے کہا کب ہے؟ اس نے کہا جی ہم نے ظہر کے بعد رکھا ہے. انہوں نے مجھے دیکھا کہ لائبریری سے بیبی کو بلاؤ. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں لائبریری میں وہ بیٹھتی ہیں. کھول کے دروازہ میں اندر گھسا تو پہلے اس نے حیرانی سے دیکھا کہ یہ دندناتا ہوا اندر کیسے آ گیا. پھر انہوں نے کہا تم مساوات کے فوٹوگرافر ہو؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا آپ کو بیگم صاحبہ یاد کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بھی خواہش ہے کہ میں صحافی بنوں. اچھا. اچھے اچھے کالم لکھوں. ممی سے بولو میں آ رہی ہوں. یہ میری پہلی گفتگو کنورزیشن فرسٹ ٹائم آپ کی ہوئی ہے. ٹائم پہ جا کے بتا دیا جو آ رہی ہیں. آئی تو ان کو کہا ان کے ساتھ چلی جائیں. تو پھر انہوں نے بیگم صاحبہ نے ہم کو دونوں کو بلایا عنایت کو اور مجھے کہ آپ دونوں ساتھ جائیں گے اور جوان بچی ماشاء اللہ کا دور ہے. کوئی چیز ایسی اس کے منہ سے نہیں نکلنی چاہیے. اس کو بریف کرتے رہیے گا. ہاں بتاتے جائیے گا. اور اگر یہ کہہ بھی دیں چھپنا نہیں چاہیے. اچھا. لیاری میں جو ہے وہ لوگ کچھ جمع تھے. پولیس کی گاڑیاں آ گئیں. وہ گلیوں میں سے ہو کے کیسے یہ ہماری گلیاں ہیں گٹر بھی بہہ رہے ہیں یہ بھی ہو رہا ہے اسی طرح کرتے کراتے وہ وہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ ٹینٹ لگا ہوا تھا. وہاں عورتیں تھیں. وہاں میلاد میں انہوں نے شرکت کی تھی. وہ میں نے تصویریں بنائی. وہ مذہبی طور پہ بہت ہی سیدھی عورت خاتون تھیں. صحیح. ان کو زیادہ پتہ نہیں تھا. وہ بیٹھ گئیں اور انہوں نے یوں ہاتھ کر لیے. اور حالانکہ وہ ذکر کر رہی تھی خاتون اچھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کے حوالے سے. عنایت صاحب کہنے لگے یار یہ اچھا نہیں لگ رہا. اچھا. اس کو بولو ہاتھ نیچے کرے. میں نے کہا آپ بول دینا. بولے نہیں یار مجھے تو پڑ جاتی ہے انگریزی میں میرے سے وہ کیونکہ وہ انگریزی میں زیادہ بات کرتے تھے اس سے. انگریزی میں تو میری ایسی کلاس لینا شروع کر دیتی ہے. میں نے کہا اچھا میں جاتا ہوں. کہتے تمہاری بات نہیں منع نہیں کرتی ہے جاؤ تو صحیح. گھومتا گھامتا اسٹیج کے پیچھے سے جا کے جہاں وہ قریب تھی وہاں جا کے میں نے کہا ابھی بھی ہاتھ نیچے کر لیں. یوں کر کے دیکھا ہاتھ نیچے کر لیا. بعد میں کہنے لگی کہ یہ کیا حرکت تھی. ہم نے کہا بھائی اس طرح نہیں کرتے. اچھا نہیں میں نے کہا یہ ابھی جب یہ سلام پڑھیں گی نا کھڑی ہو جائیں گی ساری. اس وقت آپ دعا بھی مانگیں سلام بھی کریں جو بھی کرنا آپ کیجیے گا. اس وقت نہیں. اس وقت آپ کی توجہ اس پہ ہونی چاہیے جو وہ بول رہی ہے اس کو سنیں آپ. اور جب وہ عورتیں درود شریف کا نعرہ لگاتی ہیں تو پھر درود شریف پڑھتی رہی. آپ بیٹھے ان کے ساتھ بلند آواز میں. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ تھا پہلا ان کا پبلک اپیئرنس. آپ نے جیسے صدر کلفٹن کا ذکر کیا اور بیگم بھٹو کا ذکر کیا کہ وہ لوگوں سے بھٹو صاحب کی جب وہ حکومت گئی اور قید میں گئے ان کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہیں. اس کے بعد بھٹو صاحب کو جب پھانسی آئی مسلسل دونوں خواتین جو ہیں وہ قید میں رہیں. پھر ان کی رہائی ہوئی اور جو پھر وہ واپس آئی ہیں اپنا تو بیگم بھٹو تو عدت میں چلی گئی اور بینظیر صاحبہ نے تھوڑی بہت موبلائزیشن شروع کی. اس کے بعد جو لوگ آتے تعزیت کے لیے وہ لمحات بھی آپ نے کور کیے. وہ کیسے لمحات تھے لوگ جو جب پہنچے ان کے پاس؟ یہ 29 مئی ہے 1979 میں جب ان کو چھوڑا ہے سہالہ جیل میں جب وہ کہتی. اس سے پہلے یہ قید تھی فروری سے 79 فروری سے. بھٹو صاحب کی پھانسی کے 2 مہینے پہلے ان کو قید کر دیا تھا. تو یہ قید میں تھی اور وہیں سے ملاقات ان کی آخری کرائی تھی بھٹو صاحب کے ساتھ 1 دن پہلے 3 اپریل کو. صحیح. اس کے بعد پھر یہ وہیں رہی ہیں اور یہ قید تنہائی میں تھی دونوں. ان کو الگ رکھا ہوا تھا ان کو الگ رکھا ہوا تھا. اچھا. مسلسل یہ بھی بڑا ٹارچر. اور وہ ایک دری بھی نہیں تھی ایک چادر دی ہوئی تھی زمین پہ وہ بچھا کے سوتی تھی. اور سکر جیل میں جب تھی
سو شدید سردی اور شدید گرمی. تو آئرن بار کا جو دروازہ ہے وہی تھا, اس میں گرمی بھی حبس بھی ہوتا تھا, اسی میں جو ہے ٹھنڈی ہوا بھی آتی تھی. ایک بالٹی ملتی تھی پانی کی, جس میں وہ وضو بھی کرتی تھی, طہارت بھی کرتی تھی. نہانے کی تو نوبت ہی نہیں, وہ بتاتی تھی کہ نہانے کی تو نوبت ہی نہیں آتی تھی, وہ پانی ختم ہو جاتا تھا. تو بچاتی تھی میں طہارت کے لیے اور وضو کے لیے. بہت مشکل وقت گزارا انہوں نے, بہت باتیں بتاتی تھی بس آدمی کے, بس میں تو خیر میری تو آنکھ سے آنسو نہیں نکلا کبھی, اس طرح نہیں نکلا کہ میں رویا ہوں, کبھی نہیں رویا. اس کو کہتے ہیں نا کہ پیشہ ایسا ہے کہ انسان کا شقی القلب ہو جاتا ہے انسان. بالکل ایسے مضبوط ہونا پڑتا ہے. اتنے دھماکے آپ بعد میں دیکھے ہیں, اتنی لاشیں اتنے گھروں میں بیوہ ہو گئی عورتیں, یتیم ہو گئے بچے, ان کی چیخم داڑ. تو میں نے دیکھا صحافیوں کو روتے ہوئے, آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے. میں نہیں رویا, بس میری عادت ہے, میں والدین کی تدفین پہ بھی نہیں روتا, عادت ہے میری, آپ مضبوط ڈھیٹ آدمی, آدمی مضبوط آدمی. میں بس